بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ یہ واقعہ حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے کا اور اس میں ایک کردار ہے جس کا نام ہے قارون۔ یہ قصہ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں ہمیں عظیم نصیحت دیتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ مفسرین کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ ابتدا میں وہ بہت نیک اور عبادت گزار سمجھا جاتا تھا، مگر جب اللہ نے اسے بے انتہا دولت عطا کی تو وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے ایسے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بھی اٹھانے سے عاجز آتی تھی۔ جب لوگ قارون کو اس کے خزانے اور دولت کے ساتھ دیکھتے تو کچھ لوگ کہتے، ہائے کاش ہمیں بھی وہ دیا جاتا جو قارون کو ملا ہے، مگر علم والے یعنی اہل ایمان کہتے، افسوس، اللہ کا ثواب اور جنت اس سے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ قارون کا اصل جرم یہ تھا کہ اس نے دولت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا۔ اس نے کہا، سورہ قصص کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ سب مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ غرور اللہ کو سخت ناپسند تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نیک لوگ اسے نصیحت کرتے رہے، قارون اپنی دولت پر مغرور نہ ہو، تکبر نہ کر، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو اور آخرت کے لیے کچھ سامان کرو۔ لیکن قارون نے کہا، یہ سب دولت میری عقل اور محنت کی وجہ سے ہے، مجھے اس میں سے کسی کا احسان نہیں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل پہ کمنٹ ضرور کیجیے، ویڈیو کو کمنٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ قارون اپنی دولت کے غرور میں لوگوں کے سامنے فخر سے نکلا اور لوگ اس کے لباس، اس کے خزانے، اس کے محلات کو دیکھ دیکھ کر رشک کرنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے قارون کو اس کے محلات اور اس کے خزانوں سمیت نگل لیا۔ سورہ قصص کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر نہ کوئی جماعت اس کی مدد کو پہنچی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ یہ منظر دیکھ کر وہی لوگ جو کل تک اس پر رشک کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر کرم نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ قارون کا یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ آخرت کو بھلا کر غرور کرنے والوں کی اجازت نہیں دیتی۔ کامیابی آخرت ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور دنیا کی دولت فانی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ اور صدقہ کرنا لازم ہے۔ جو شخص غرور اور تکبر کرے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ قارون کا انجام ہم سب کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ دولت، شہرت اور طاقت سب کچھ فانی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرنے اور اپنی دولت کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے۔
اس پر بھی پہلے میں صدقے کے ٹاپک پر ویڈیو بنا چکی ہوں، آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی۔ ویڈیو کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ جزاک اللہ۔